الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر ایک مرتبہ پھر اپنا خصوصی فضل فرمایا کہ ہمیں اپنی یاد میں اپنے ذکر کی مجلس میں شریک فرمایا۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے ہم سب پہ خصوصی فضل فرما کے ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا فرماتے ہیں جس سے دین کی تجدید کا کام لیا جاتا ہے۔ یعنی مجدد ہر صدی میں اللہ پیدا فرماتے ہیں، ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، جہاں پر تصوف صرف نام کی رہ گئی تھی، تصوف صرف برکت کے لیے رہ گئی تھی، تو اللہ نے ایک گمنام شخص کو اٹھایا، اس کو نسبت دی اور نسبت کمال عطا فرمائی۔ اللہ پاک اپنے دین کے کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایک گمنام کو اللہ نے کھڑا کیا، اس کو سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت کمال عطا فرمائی، اور سلسلہ شاذلیہ کی وہ نسبت عطا فرمائی جو اللہ نے شاہ ولی اللہ مدرسہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو قوت کے ساتھ سلسلہ شاذلیہ کی نسبت دی تھی، اللہ نے وہی نسبت کتنے سالوں کے بعد میرے شیخ و مربی سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ العالیہ کو عطا فرمائی۔ یعنی کتنے سالوں کے اب یہ زمانہ نقشبندی شاذلیوں کا ہے۔ اب یہ نسبت 200 سال چلے، 600 سال چلے، اب دور نقشبندی اور شاذلیوں کا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ اپنے کسی کام لینے میں دین کی خدمت کے لیے کسی بھی حوالے سے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، نہ نبیوں کا محتاج، نہ جبرائیل کا محتاج، نہ فرشتوں کا محتاج، نہ جناتوں کا محتاج، نہ انسانوں کا محتاج، نہ پانی کا، نہ آگ کا، نہ ہوا کا، نہ مٹی کا، نہ پہاڑوں کا، نہ سمندروں کا۔ اللہ جل شانہ کسی کا محتاج نہیں، کسی مخلوق کا محتاج نہیں، نہ کسی کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی شان میں خود وراء الورا ذات ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پوری کائنات کے تمام انسان اس کی نافرمانی میں چلے جائیں، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ اثر نہیں ہوتا، کچھ پریشانی نہیں آتی، شان میں کمی نہیں آتی۔ پوری کائنات کی تمام مخلوقات فرمانبردار ہو جائے تب بھی اس کی ذات پر، اس کی صفات پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اس کی شان میں بڑھوتری ہوتی ہے نہ شان بڑھتی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جس سے دین کا کام لیتے ہیں اس کو چن لیتے ہیں، اس کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور جب دنیا کے اندر جیسے زمانے کے حساب سے کسی قوم کے اندر نافرمانی اتنی آ جاتی،
اللہ ایک نبی کو بھیج دیتا، نبیوں کا سلسلہ چلا، پھر کچھ نبی اپنے قوم کے لیے، کچھ شہر کے لیے، کچھ ملک کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کے دروازے بند ہو چکے۔ لیکن جو نبی کے نائب ہے، جو نبی کے امتی ہیں، یہ قیامت تک آتے رہے گا، اللہ ان سے کام لیتا ہے۔ اور جب جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ہر فن کے لیے اس کے ماہرین کو پیدا کیا۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے ایک فن کے لیے کسی ماہر کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر فن کے لیے ہر ماہر کو پیدا کیا۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اس وقت وہ اسی کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ جب دور آیا، وقت آیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب ضرورت تھی وقت کی، اللہ نے اس کو ایک جگہ جمع فرما کے کتاب کی شکل دی۔ جب وقت آیا فقہ بننے کا، اللہ نے 4 فقہ کو مدون فرما دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، ہر کام ہر زمانے میں اس کے حساب سے اللہ اپنے بندے سے کام لیتا ہے۔ اب صحابہ کے دور میں ایسی تصوف نہیں تھی جیسے ہمارے یہاں ہیں، خانقاہیں، جیسے ایک خانقاہ ایک جگہ بنی ہو، بس صرف خانقاہ ہے۔ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، مراحل طے کرتے ہیں، مراقبے طے کرتے ہیں، صحابہ کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ نہ صحابہ نے ایسے مراقبات کیے ہیں، یعنی جس طرح ہم سے طے کروائے جاتے ہیں سلاسل میں۔ اس کی وجہ کیونکہ صحابہ کو وہ جو نسبت حاصل تھی وہ براہ راست امام الانبیاء کی نسبت حاصل تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک امتی جو اللہ کا ولی ہے، اس کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہے، جب اس کی نگاہ کسی پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس کو کمال والا بنا دیتا ہے۔ تو پھر جس کی نگاہ، جس پر حضور کی نگاہ پڑے، اللہ نے ان کو کمال والا بنا۔ صحابہ کی نسبت اتنی عالی تھی، ایمان اتنا اعلیٰ تھا کہ ان کو مراقبے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 13 سال ذکر کیا، یعنی کیونکہ صحابہ، ہر صحابی خود اتنا بڑا فقیہ ہے، ایک دین کا معیار بنا ہوا ہے۔ اصحابی کنزو، میرے صحابہ ستارہ کے والے، کسی ایک کے پیچھے چھوڑو فلاں تک پہنچ جاؤ گے۔ یعنی ہر صحابی اپنی شان میں خود اتنا بڑا فقیہ ہے، اتنا ہی بڑی اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے کہ اس کو قرآن میں اللہ نے معیار بنا دی کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ۔ وہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی ایک کے پیچھے چلو گے، ایک کو فالو کرو گے، ایک کی پیروی کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو خود اتنا بنا ہو اس کو ضرورت ہے درس نظامی پڑھنے کی، اس کو ضرورت ہے، یہ بعد والوں کے لیے ضرورت پڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نے تصوف سیکھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صحابہ نے ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صحابہ نے مراقبے نہیں کی، سب کچھ کیا، لیکن جس طریقے سے سلسلے بنے، سلسلوں نے نصاب دیا، وہ نصاب اس طریقے سے نہیں۔
جس طرح بعد میں فقہ بنی ہے، صحابہ کے دور میں فقہ تو نہیں تھی نا. امام تو نہیں تھے نا، کیونکہ صحابی خود امام ہے، امام تو صحابہ کی تقلید کریں گے. تو صحابی کو تو فقہ کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ بذات خود ایک امام ہے. تو صحابہ کو امام کی ضرورت نہیں تھی، فقہ کی ضرورت تھی. ہر صحابی خود فقیہ تھا، ہر صحابی خود مجتہد تھا، ان کو ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں امت کی جب ضرورت پڑی، اللہ نے فقہ مدور کر دی، 4 بڑے بڑے مسلک بنا دیے، 4 اماموں کے مذہب بن گئے. سب اہل سنت والجماعت ہیں، بس 4 مذہب ہو گئے. اب بعد والے اس مذہب کو فالو کریں گے، اس سے ہٹیں گے تو گمراہی کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہ حق کے دور میں بنا ہے. کس کے دور میں؟ حق کے دور میں. صحابہ نے اس طریقے سے نہ تصوف سیکھی، نہ فقہ سیکھی، نہ صرف و نو سیکھی، نہ کوئی کتابیں پڑھی، کیونکہ ان کو حضور کی صحبت حاصل تھی صلی اللہ علیہ وسلم. براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھی، قرآن سیکھا، علم سیکھا، علم ظاہر سیکھا، علم باطن سیکھا. اب ایک صحابی آتے فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے ایمان کے ساتھ گزاری. آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ دلیل بتاؤ، آپ کے پاس ہے دلیل؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جب رات کو نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے سامنے جہنم آتی ہے، جنت آتی ہے، سامنے اللہ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک آپ نے ایمان کے ساتھ سنا. تو صحابہ کو تو یہ کشف معرفت کی چیزیں حاصل تھی. ایک صحابیہ فرمایا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ صبح کرتا ہوں، کیا دلیل ہے؟ یا رسول اللہ جب کرام الکاتبین جب اعمال نامہ لکھتے ہیں، مجھے ان کے قلم کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں. یعنی ان کی نسبت ایسی تھی کہ جن کو آپ علیہ السلام کی صحبت حاصل. حالانکہ تمام انبیاء کو فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ نے منبع بنایا. انبیاء کو فیض بھی آپ علیہ السلام سے دیا گیا، اور پھر صحابہ کو براہ راست خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملا ہے. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ، فیض یافتہ، مرید، شاگرد صحابی. تو بعد کے زمانے کے حساب سے اللہ نے ہر جس سے بھی کام لیا زمانے کے حساب سے. جب فقہ کی ضرورت پڑی، اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو منتخب کیا. ان سے 4 فقہوں کا کام لیا اللہ نے. بعد میں جب ضرورت پڑی، اللہ نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کام لیا، مدرسہ بن گیا. 1857 میں جب تبلیغ کی ضرورت پڑی، اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا، ان سے کام لیا. برے صغیر میں جو اللہ نے دین کا کام لیا، شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے نے پورے برے صغیر میں تصوف، علم ظاہر اور علم باطن شاہ ولی اللہ مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں منتقل بھی آئی ہے. اگر اہل حدیث سے پڑھے تب بھی شاہ ولی اللہ وہی سے آیا، کسی بریلوی نے پڑھا تب بھی شاہ صاحب سے آیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ نے پورے برے صغیر کے لیے کہ جب ضرورت پڑی، اللہ نے اکبر بادشاہ کا دور آیا تو اللہ نے اس کے تخت کو کلٹی کرنے کے لیے، الٹا کرنے کے لیے دین الہیہ بنایا، اس نے اپنا مذہب بنایا. اللہ نے مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، ان سے کام لیا. یعنی ہر چیز اپنے زمانے کے اعتبار سے. اب ہمارے دیوبند کے اندر ہمارے اکابر جتنے بھی تھے سارے صوفی تھے، علم ظاہر علم باطن سیکھنے والے تھے. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ،
احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا درخواسی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سارے صوفی تھے. حتیٰ کہ دیوبند کا چپراسی وہ بھی صوفی تھا. دیوبند کے اندر جو دھوبی ہوتا تھا نا، دھوبی کپڑے دھوتا تھا، وہ بھی کمال کی نسبت رکھتا تھا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا. دن آیا، وقت آیا، حضرت مناظرے کے لیے جا رہا تھا. حضرت خود نہیں گئے، جو دھوبی تھا خادم تھا مدرسے کا، اس کو بلا رہا آپ نے مناظرے کے لیے جانا ہے. اور رونے لگ گیا. حضرت میں تو عالم نہیں، میں نے درس نظامی نہیں پڑھا، میں کیا مناظرہ کروں گا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اپنا پٹکا اتار کر، امامہ اتار کر اس کے سر پر رکھا. بولے اچھا، جیسے وہ گئے ایسے دلائل دیا، مناظرہ جیتا. مقصد دیوبند کا چپڑاسی تھا نا، چپڑاسی جو برتن مانجے، جو کپڑے دھوئے، وہ بھی نسبت والا ہوتا تھا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا گھرانہ تصوف کا تھا. مولانا زکریا رحمۃ، حتیٰ کہ ان کی مستورات بھی ساری بیت تھی. یعنی سلسلے میں بیت تھی. ہمارے اکابر جتنے بھی چلتے ہوئے سب صوفی تھے، یہ نہیں کہ صوفی نہیں تھے. لیکن جب تصوف کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے بعد کمال ختم ہو گیا. اب تصوف برکت والی بن گئی. لوگ سلسلے چلا رہے، ان سے پوچھو کہ آپ چشتی سلسلہ چلا رہے ہو، چشتیوں کا نصاب کیا ہے؟ اس کو پتہ نہیں کہ نصاب کیا ہے. قادری سلسلہ چلا رہے ہیں، ان سے پوچھو کہ قادریہ کا نصاب کیا ہے، تو ان کو پتہ نہیں کہ قادری کا نصاب ہے. بولتے بس یہ ذکر ہے نا، یہ کرتے ہیں نا. نہ ان کو لطائف کا پتہ، نہ ان کو علم باطن کا پتہ. صحیح بات بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں بھی جو زیادہ مشہور شخصیات ہیں نا، ان کو بھی تصوف کا نہیں پتہ. برکت ہی چل رہے ہیں نظام سارا. کیا ہے؟ سند ہے بس. اس کا مطلب نہیں کہ یہ بالکل ہے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صوفی بھی پڑھے بیچ میں، لیکن آپ کو اکثر بس اصلاحی تعلق پہ ہم آ گئے. میرے محترم ساتھی، جب ایسے دور آیا کہ تصوف ختم ہو گئی، ہمارے اکابر نے کتنا ذکر کیا، ہم بات والوں نے کتنا کیا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملفوظات میں لکھا کہ عالم مشغول کو چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 24,000 مرتبہ اس میں ذات پڑھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ. یہ اس عالم مشغول کے لیے جو عالم مدرسہ بھی پڑھاتا ہوگا، کتابیں بھی پڑھاتا ہوگا، پھر گھر کی زندگی بھی دیکھتا ہوگا. یعنی اتنی مصروفیت کے اندر اس مصروف آدمی کے لیے جو نصاب رکھے ڈیلی کا، ایسا کیا فرماتے ہیں کہ 24,000 مرتبہ آپ نے اس میں ذات پڑھا. اب کے چشتی بولتے ہیں کہ ذکر زیادہ نہیں کرو، پاگل ہو جاؤ گے، 100 مرتبہ سے کراس نہیں کرو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کتنا ذکر کیا ہے، ہم حیران ہو جائیں گے کہ کثرت سے اتنا ذکر ہوتا تھا حضرت کا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتابیں لکھتے، کتنی کتابیں تصنیف فرمائے، لیکن جب وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ جو قلم ہوتا ہے جب اس کی سیاہی سوکھ جاتی، نوک خراب ہو جاتی، تو اس قلم کو اٹھا کے نوک چھیلتے، نوک بناتے. اس دوران بھی درود پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے اور فرماتے ہیں کہ یہ وقت بھی میرا ذکر سے غفلت میں آ رہا ہے. اکابر نے تو کثرت سے ذکر کیا ہے. یہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر جو 100 کا نصاب بنا ہے، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھو، استغفار پڑھو. تو یہ 100 کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نہ تبلیغ میں وابستہ ہے، نہیں کسی خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس کی گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کو لانے کے لیے، وصول کرنے کے لیے اس کو 100 مرتبہ ذکر پہ لگا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انتہا ہے، یہ تو اس آدمی کے لیے ابتدا ہے. ہم نے اس کو انتہا سمجھ لیا.
خانقاہوں والی کہ 100 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھو. اوروں کو تو چھوڑو، جو مشائخ کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ نہیں پڑھو. حالانکہ مولانا زکریا رحمت اللہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے، آخر میں 6 نمبر لکھے ہوئے ہیں. فضائل علم و ذکر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کسی متبع شیخ سے، شیخ طریقت سے بیعت ہے، وہ اس کو چھوڑ کے اپنے شیخ کی ترتیب پر چلے. جو ذکر اذکار اس کا شیخ کرا ہے اس پہ وہ کرے. یہ 100 مرتبہ جو تبلیغ میں بتایا جاتا ہے اس کو چھوڑ دے. جو کسی شیخ متبع شیخ سے بیعت نہیں ہے، اہل اللہ سے واسطہ نہیں ہے، جو ذکر نہیں کرتا، تو کم سے کم یہ شروع کر لے 100 مرتبہ. تو وہاں بھی انہوں نے اس کو مشائخ کو ترجیح دی کہ مشائخ کے طریقے پہ ذکر کرو، کیونکہ ان کو پتہ ہے، خود صوفی تھے نا، کہ خود سے ذکر نہیں کرنا، شیخ کے ذریعے سے کرو، ان کی اجازت سے کرو. جب دور ایسے آئے کہ تصوف صرف نام کی رہ گئی، تو اللہ نے گمناموں کو چنا پھرا، ملنگوں کو کھڑا کیا، ان سے کام لینا شروع کر دیا. اور اللہ نے ایسی نسبت دی کہ ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں تحدیث پہ نعمت کے طور پر. حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا چیز ہو، اپنا عہدہ بتاؤ، تو میں کہتا ہوں عارف سے پوشیدہ نہیں اور غیر عارف کو بتانا نہیں. عارف سے پوشیدہ نہیں اور غیر عارف کو بتانا نہیں. اب جب تصوف ختم ہو گئی تو 2 نمبر لوگوں کو راستہ مل گیا آنے کا، پھر ہم چلانا شروع کرتے ہیں. جب اصل چیز پیچھے ختم ہو گئی تو 2 نمبر لوگوں کو راستہ ملا. جاہل صوفی کا لبادہ اوڑھ کے بدعتوں میں لگے ہوئے بیٹھے ہوئے، کیوں؟ اصل لوگوں نے کام چھوڑ دیا، ان کو راستہ مل گیا. اب جب ان کی گمراہی زیادہ ہو گئی تو پھر ہم چیختے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے. بھائی تم لوگوں نے خود ہی راستہ دیا نا. تصوف کیوں چھوڑی، خانقاہیں کیوں چھوڑی؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کراچی دارالعلوم آتے ہیں، یا حضرت ان کو شکایت کرتے ہیں کہ حضرت طلباء کا پڑھائی میں دل نہیں لگا، ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں، خاموش جواب نہیں دیتے. بنوریا ٹاؤن جاتے ہیں، بنور رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، وہاں بھی یہی بات آتی ہے، حضرت خاموش ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عمرے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے خطوط لکھتے ہیں دونوں مدرسوں میں کہ آپ لوگوں نے ذکر چھوڑ دیا ہے، طلباء سے ذکر کرایا کرو، ذکر کے حلقے لگاؤ. مولانا زکریا رحمۃ اللہ کی خواہش تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسلمان کا ہر گھر خانقاہ بن جائے، ہر گھر خانقاہ بن جائے. آج اللہ نے ان کی باتوں کو وجود دے دیا، آج خانقاہ بن گئے الحمدللہ. آج اللہ نے ان کی باتوں کو وجود دے کر آج شاذلی اللہ نے پیدا کر دی، جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں. جو بڑی بڑی خانقاہیں چلا ان کا شیخ نے اتنا ذکر نہیں ہوگا جتنا شاذلی کرتا ہے. یہ اس کے طور پہ نہیں، کسی کو ہلکا سمجھنے کے لیے نہیں، کسی کی تحقیر کرنے کے لیے نہیں، کسی کو حقیر سمجھنا نہیں، اپنی نسبت پر فخر کے طور پہ، تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہ اللہ نے شاذلیوں کو پیدا کیا نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. کہ بڑے بڑے مشائخ نے اتنا ذکر نہیں کیا جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہاں ہر شاذلی نے کتنا ذکر کیا، لاکھوں کروڑوں میں تو کیا نا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ جب کام لینے پر آتا ہے، اللہ کسی کا پابند نہیں، کسی کا محتاج نہیں. اب ہم کیا کریں؟ جب اللہ نے ہمیں بھی سلسلے سے جوڑا ہوا ہے تو ہم بھی اس سلسلے کی خدمت کریں، ہم بھی اپنے شیخ کے ساتھ دستے بازو بنیں، ہم بھی دعوت کا کام کریں،
کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں نا، ایک مشن ہے کہ ہر ایمان والا کثرت سے ذکر کرنے والا بن جائے، اللہ کے ساتھ تعلق والا بن جائے۔ علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں۔ یہ علامہ جزوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شاذلی جو ہے نا مخلوق کو اللہ سے ملواتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے اس دور میں سلسلے سے کام لیا، سلسلے کو اللہ نے ایک وجود دیا، طاقت دی۔ شیاطینوں سے جہاں لوگ مغلوب ہوتے تھے، شیاطینوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے سامنے عاجز آتے تھے، آج اللہ نے شیاطینوں کو پیدا کیا کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بڑے بڑے شیاطینوں کی ایسی کٹ لگاتا ہے نا کہ اس کو اپنا غلام بناتا ہے۔ میرے محترم ساتھی، اب اللہ ہم سے کام لے لیں۔ دیکھو اللہ چنتے ہیں نا اپنے دین کے لیے، اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، تو اللہ نے ہمیں بھی قبول کیا، سلسلے کے ساتھ جو منسلک کر دیا نا، تو یہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم تو گندگی کے اندر رہنے والے ہیں۔ اللہ چلو نیک لوگوں میں بٹھا دیتا ہے، اپنے اولیاء میں علماء کی صحبت میں بٹھا دیتا ہے، یہ کم۔ ہمیں کچھ نہ ملے، دنیا میں کچھ بھی فائدہ نہ ملے، کم سے کم اللہ نے ذکر کی توفیق تو دے رہے نا ہمیں، یہ کم ہے کیا؟ ہم بھی اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ تو ہم سے بھی کام لے لے، ہمیں بھی قبول کر لے۔ یا اللہ سلسلے کے ساتھ قبول کیا، ذکر کے ساتھ قبول کیا، اللہ ہم سے کام لے لے۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی سے کام لے رہے تو اس کے لیے حسد شروع کر دے، یار یہ کام اللہ مجھ سے کیوں نہیں لے رہا، اس سے لے رہا، نہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ ہم تیار ہیں، اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہم سے کام لے۔ پھر اس رب کی مرضی ہے کہ کس بندے سے کیا کام لیتے ہیں، کیونکہ ایک کام سب سے نہیں لیا جاتا، ہر بندے سے اللہ اپنی مرضی اپنی چاہت کے مطابق کام لیتا ہے۔ بڑا اللہ ایک کو بناتا ہے، سب کو تھوڑی بناتا ہے۔ ہم دعاؤں میں لگے رہیں، اللہ سے مانگے۔ ہم خود ذکر کرتے ہیں، ہماری وجہ سے لوگ ذاکرین بن جائیں، کم سے کم ہم ذریعہ بنے، کوئی اللہ کا ولی بن گیا، ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہم اس کی کوشش کیا کریں، ختم خواجگان میں بھی ساتھیوں کو لانے کی کوشش کریں، ذکر کی مجلس میں۔ ایک شخص بھی اللہ نے قبول کر دیا، اس کو ذکر پر لگا لیا، اللہ نے اپنا دوست بنا دیا، اپنا ولی بنا دیا، بس ہمارا تو کام ہو گیا۔ ہم خود کیا ہے اللہ جانتے ہیں، بس یہ تو اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ اللہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ اس کی ہم کوشش کیا کریں، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی ساتھی اپنا آسان